ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان جی۔ بریک سے واپس آ گئے ہیں اور بریک میں پاکستان نے بھی کمال کیا جی۔ آج آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں جی، انشاءاللہ بڑا اچھا ٹارگٹ دیا ہے، بڑا اچھا جی۔ 338 کا 39 انہیں چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ میچ ہم جیتے ہوئے ہیں انشاءاللہ جی۔ علامہ ضمیر احمد ساجد صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آخری عشرے میں کیا یہ جو شب قدر تلاش کرتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا حکمتیں ہیں؟ دیکھیں جی، شب قدر کی جو حکمت ہے وہ تو یہی ہے کہ سابقہ امت کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس میں متفکر ہوئے کہ وہ ان ادوار کی اور ان قوموں کی عمریں اتنی زیادہ ہیں تو ان کی عبادات بھی بہت زیادہ ہیں، اور میری امت کی عمریں تو اتنی زیادہ نہیں ہیں، اور یہ عبادات کیسے ان تک پہنچ سکتے ہیں، کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو مقدس راتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ اکبر۔ اور بالخصوص جو لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں تو ایک تفصیلی بات ہوگی بھی انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے، لیکن وہ رات بھی اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینے سے افضل ہے۔ تو گویا عمر کم ہے، وقت بھی کم ہے، لیکن ثواب میں ان سے آگے بڑھ سکتے ہیں یا ان کے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ حکمت ہے یہ لیلۃ القدر یا اس طرح کی مقدس راتیں عطا کرنے میں۔ اور دوسرا جو لیلۃ القدر کی تلاش ہے وہ حضور صلی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث بلکہ وہ عمل موجود ہے کہ آپ نے 1 مہینے کے اعتکاف کیا تھا، اور پہلے 10 دنوں میں بھی آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی، اور دوسرے 10 دنوں میں بھی آپ کو لیلۃ القدر نہیں ملی، اور آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہٰذا لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کریں۔ تو یہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں یا خصوصی شبیداریاں کرتے ہیں اعتکاف کے علاوہ بھی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں، وہ لیلۃ القدر کو پا لیتے ہیں۔ اگرچہ اس پر اکثریت ہے اور جمہور امت مسلمہ کا فیصلہ یہی ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی 27ویں شب کو ہوتی ہے، جو اندازے ہیں اور جو احوال ہیں وہ بتا رہے ہیں، لیکن ماہ رمضان کی آخری عشرے میں کوئی اور رات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سب کا اس پر کوئی فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہے بلکہ اکثریت کا فیصلہ ہے، کوئی اور دیگر آراء بھی اس کے اوپر موجود ہیں۔ اس لیے یہ ساری راتیں اویل کرنی چاہیے، یہ ساری راتیں جاگنی چاہیے، اور محض جاگنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اور دل کو درست کرنا چاہیے، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہیے، اور وہ احوال اور رذائل اور خرابیاں جو ہماری ذات کے اندر پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ جی بشارت امامی صاحب، جی طاق راتوں کی فضیلت۔ ویسے تو ماہ مقدس رمضان مبارک کا یہ جو آخری عشرہ جا رہا ہے جی، اس کی فضیلت کے لحاظ سے ظاہر ہے پہلا عشرہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا جو ہے اس سے بڑھ کے ہے۔ ہمارے یہاں فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ شب قدر جو ہے وہ 3 راتوں میں سے 19ویں کی رات، 21ویں کی اور 23ویں کی، آج جو رات آ رہی ہے یہ آخری یعنی اس لحاظ سے رات ہے۔ اس میں پہلے یہ کہ چونکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح پورے سال کا ایک میزانیہ ہوتا ہے، بجٹ ہوتا ہے، وہ پہلے تیاری کے مراحل میں آتا ہے، پھر تیار ہونے کے بعد اس کے بعد پھر مثلا اسمبلی میں جا کر بحث ہوئی، پھر بالآخر وہ پاس ہو گیا۔ اب پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتا ہے، جو سارے کے سارے امور کہ کس کو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جانا ہے، کس کو نئی زندگی ملنی ہے، کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے چلے جانا ہے، کس کو رزق میں اضافہ ہونا ہے، کس کے مقدر وقت کو جو ہے وہ 4 چاند لگنے ہیں، جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا یعنی 1 سال کا پورا گویا میزانیہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر حکم دیا گیا کہ 19ویں کی رات یعنی وہی اس میں راتوں میں آ گیا، طاق راتوں کی بات آئی کہ اس میں پھر طاق راتوں کی باقی جتنی فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو 19ویں کی رات اعمال جو ہے وہ کیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 21ویں کی رات کو، پھر ابھی 23ویں کی رات، ابھی جو پوری رات آئے گی تو اس میں رات یعنی بہت کم ہے، اگرچہ گرمیوں کی رات ہے ویسے بھی چھوٹی ہے لیکن رات کم ہے، اس میں اعمال جو کیے جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ پھر اس سے بھی اندازہ لگائیں گے کہ اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جاہل نہ رہے، یہ علم حاصل کر کے آگے بڑھے، اور اسلام کی بنیاد چونکہ علم پر ہے۔ میں نے کل ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ جب کائنات کا تخلیق ہو رہی تھی اس وقت بھی، اور پہلا آدھی جب منصب ہدایت پر فائد ہو رہا تھا تو وہ بھی
علم ہی تھا جس نے فرشتوں کے اکثریت کے فیصلے کو مسترد کر دیا. اب اس رات کے بارے میں بھی حکم ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے واجبات رہ گئے ہیں، ویسے تو ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دعائیں مناجات کر رہے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر واجب ہماری نمازیں رہ گئی ہیں تو چونکہ واجب کے بارے میں ہر صورت میں پوچھا جائے گا، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ بندہ ساتھ یہاں پر واجب نمازیں پڑھ لے. اب علم کے میں نے کیوں کہ یہ ہے کہ مثلا میں ایک مسئلہ نہیں جانتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں اس پر عمل پیرا رہا ہوں، مجھے پہلے وہ سیکھ لینا چاہیے، وہ مجھ پر سیکھنا واجب ہے. مثلا میں نماز اپنی تب صحیح کر سکوں گا کہ پہلے میرا وضو صحیح ہوگا. اب وضو تب صحیح ہوگا اس کے پیچھے جو شرائط موجود ہے وہ صحیح ہوں گی، تو اس کے بعد میرا جسم ٹھیک ہونا چاہیے، میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، پھر وہ جگہ جہاں پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے باقی اگنے جتنے مسائل میں اتنا ایک مثال دے رہا ہوں، باقی جتنے مثلا فرض کریں ایک مسئلہ مجھے نہیں آتا، نہیں پتا، میں اگر اس کو سیکھ لیتا ہوں تو یہ گویا پورے عمال پہ بھی بھاری ہو جاتا ہے. اصل میں یہ ہے کہ انسان ایجوکیٹ ہو، وہ سمجھ کے سارے کام کرے، وہ سمجھ کے ساتھ بالکل صحیح. وہ ایک روایتی انداز اپنا کر. ہمارے یہاں جو تبدیلی نہیں آ رہی اس میں بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کما کو ٹھیک ہے یہ بتاتے ہیں یہ ثواب ہے جی، یہ اس طرح کریں، یہ یقیناً ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ معرفت حاصل کر کے ایسا کام کرے نا تو پھر اس کے بعد اس کو زیادہ فائدہ. صحیح ہے، صحیح ہے. جی پروفیسر صاحب کی طرف آتے ہیں. جی اچھا، میدے کے لیے آپ اسپیشلسٹ ہیں، میدے اور جگر کے لیے. نارمل یہ جو بیماری ہے جگر کی جو ہیپاٹائٹس ہوتی ہے، اس کی زیادہ وجہ کیا ہے؟ ہیپاٹائٹس وہ میدے کی بیماری نہیں ہے، وہ جگر کی ہے نا. جگر میں نے آپ سے کہا کہ جگر اور میدے کے آپ ڈاکٹر ہیں جگر کے، تو ہیپاٹائٹس جو ہے وہ کیا گندے پانی کی وجہ سے جو مین پرابلم ہے؟ ہیپاٹائٹس بھی بہت مختلف اقسام کے ہیں. جی اس میں کچھ باتیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے پانی سے یا سلاد یا جو ان کوک چیزیں ہوتی ہیں نا، ان سے پھیل جاتا ہے. اچھا، لیکن وہ ایکوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو پاکستان میں زیادہ خطرہ ہے نا، جس کو میں دہشت گرد وائرس کہتا ہوں بیسیکلی. اچھا، وہ ہیپاٹائٹس سی ہے. جی جی جی. ہیپاٹائٹس سی کو میں نے اس کا نام دہشت گرد وائرس رکھ دیا کیونکہ گورنمنٹ جو دہشت گردی کے خلاف جو کیمپین کر رہی ہے اور بڑی کامیابی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گی، لیکن یہ وائرس موجود رہے گا. اور اس وقت پاکستان میں 20 کروڑ میں سے 1.5 سے 2 کروڑ لوگوں کو وائرس لگ چکا ہے. اچھا. اور حکومت اس بارے میں کوئی سیریس نہیں ہے کیونکہ حکومت ایک شارٹ ٹرم پلان کرتی ہے. ہمیں جس طرح علم والی بات کی ہے علامہ نے، ہمیں علم کے مطابق ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہے. اور اس وائرس میں 80% لوگ جو ہیں جن کو لگ جاتا ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. 80%. اب جب ملیریا ہے، کچھ اور بیماریاں ہمیں لگتی ہیں تو ہر ایک بیمار نہیں ہوتا. اس میں 80% لوگ ہیپاٹائٹس سی کے جن کو لگ گیا ہے اور جن کو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے. نہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے جی. اتنا بڑے فگر جو میں بتا دیا آپ کو، لیکن انیشیل سٹیج پہ پتہ چل جائے تو اگر پتہ چل جائے حکومتی طور پہ اور این جی اوز کے طور پہ ہم اس پہ ایکٹ کریں کہ لوگوں اویئرنیس ہو کہ کس کو ہیپاٹائٹس سی ہے. کیونکہ جس کو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے، اب اتنی اچھی ادویات آ گئی ہیں کہ وہ جو پہلے 6 مہینے تھا وہ 3 مہینے کورس ہو گیا. اس میں 100% کیور ہے. ماشاءاللہ 100 کیور ہے اس میں. بڑی اچھی بات ہے. تو اگر ہمیں اویئرنیس اور ہونی چاہیے اور بندے کو چیک اپ کراتے رہنا چاہیے. ہاں جی سر، آپ کی طرف آتے ہیں. جی سر. کھانا تو ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. کچھ پوچھنا ہے کیا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اچھا نماز کا کوئی باقاعدہ رمضان میں انتظام ہوتا ہے؟ جی بالکل، ظاہر ہے وہ تو جس طرح باہر مسجدیں ہیں اسی طرح ہر بارے اور قیدی پڑھتے بھی ہیں نماز. ایک سینٹرل ماسک ہے جی جی، اور ہر بارے کے اندر بھی مسجد. اور ماہ رمضان میں اسپیشل اہتمام کیا جاتا ہے ہر بارک میں کہ ایک امام ہو جو انہیں نماز پڑھائے، نماز بھی پڑھائے اور نماز تراویح بھی پڑھائے. تو جیلوں میں نماز کا بھی 5 وقت کا نظام ہے اور نماز تراویح کا بھی ہے اور قرآن پاک کے درس کا بھی ہے. قرآن پاک حفظ کرنے کا بھی ہے، پڑھنے کا بھی ہے، ناظرہ کا بھی ہے. یہ تمام نظام جیلوں کے اندر بڑے مربوط طریقے سے جاری و ساری ہے. اور نہیں قیدی خود کرتے ہیں کہ جیسے قرآن پاک حفظ کرنا ہے یا نماز کی طرف جتنا قرآن پاک میں سمجھتا ہوں جیلوں میں پڑھا جاتا ہے اور جتنی عبادت جیلوں میں ہوتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی، وہ کہیں بھی نہیں ہوتی. کیونکہ وہ پھر لوگ معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ کئیوں کو احساس ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ پھر اور کوئی کام بھی اتنا نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف لگ جاتے ہیں اور بہتوں کو جی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتا ہے. لیکن اب بریک کا وقت ہے، بریک سے واپس آ کے یہ بھی پوچھیں گے کہ کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے بار بار آتے رہتے ہیں اور کچھ وہ گروپ بن جاتے ہیں، گینگز بنتے ہیں جو وہ جیلوں کے اندر بھی آ کے بنتے ہیں. اس پہ بھی بات ہوگی. جی بریک کا وقت ہوا جی،
آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان ملتے ہیں بریک کے بعد، اور گینگسٹر اور گینگ بنتے ہیں اور پھر وہ واپس جا کے پھر وارداتیں کرتے ہیں، ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ جی ان میں کافی حد تک کمی آئی ہے، لیکن اسے ہم ریلیٹ کریں گے معاشرے کی پرابلمز کے ساتھ. اچھا، مثلا معاشرے میں بے روزگاری ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں کرائم اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. میں نے باقاعدہ ایک ریسرچ کی اور ریسرچ میں یہ سامنے آیا کہ بے شمار لوگ تھے جو کرائم کرنا ہی نہیں تھے چاہتے. مثلا کوئی موبائل چھیننا نہیں چاہ رہا، کوئی ڈکیتی کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن وہ روزگار تھے، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے روزگار ہو گئے. بے روزگاری، الٹریسی اور بے روزگاری، یہ دو وجوہات ہیں. تو جب تک ہم اگر آپ کے پاس علم ہو تو آپ کسی سے چھینے نہیں، بھلے آپ بھوکے مار جائیں. علم بھی نہیں ہے اور بے روزگاری بھی ہے، تو پھر کرائم ہوتا ہے. جی، اور پھر بے شمار لوگ دیکھیں آپ معاشرے میں بھوکا رہنا پسند کر لیں گے، کرائم نہیں کریں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور اسے گھر جا کے بچے کو روٹی بھی کھلانی ہے، تو وہ پھر ایسے مجبور بھی ہیں جو چوری بھی کر رہے ہیں اور ڈکیتی بھی کر رہے ہیں. سو اگر ہم اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایجوکیشن ہمیں دینی پڑے گی، ہیلتھ فیسلٹیز دینی پڑے گی، اور پھر معاشرے میں جنرل ایجوکیشن دینی پڑے گی کہ امن سے رہنا ہے اور کسی کے حقوق غصب نہیں کرنا. ابھی زیادہ تر تو وہی بچے ہوں گے جن کے پاس روزگار نہیں اور جنہوں نے پہلی دفعہ یہ موبائل چھیننے اور یہ شروع کیے ہوں گے. ایسے زیادہ یہ بھی ہے. ہمارے پاس پورے پنجاب میں اس وقت تقریباً 745 بچے ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے بھی میجارٹی مرڈر میں ہے. اور مرڈر ضروری نہیں اس نے کیا جان بوجھ کے کیا ہو یا وہ کسی کو کرنا چاہتا ہو. یہ جوینل جسٹس آرڈیننس آیا تھا ایئر 2000 میں، اس میں آ کے بچے کی سزا بہت ختم ہو گئی. اب بچے کو میکسیمم عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے، تو لہذا بڑوں نے نابالغ کو عمر قید ہوتی ہے. اب بڑوں نے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا اپنی دشمنی نبھانے کے لیے. تو اس لیے قتل کی ریشو بڑھ گئی بچوں میں. ادروائز بچے تو معصوم ہیں، وہ زیادہ تر لڑ لے گا، جھگڑ لے گا، چوری کر لے گا، اس سے زیادہ کچھ یہ ہوا ہے. یہ تو معاشرے کی شفافیت بھی آپ کوشش بھی کریں نا معاشرے کو سدھارنے کے لیے. ایسے لوگ بھی ہیں وہ اپنے نئے راستے بھی نکالتے ہیں، اسی لیے ان کے پاس بھی اپنے طریقے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایجوکیشن، مورالٹی سب سے پہلے ایجوکیشن یہ بڑی ضروری ہے. پھر لوگوں کو روزگار ملے تاکہ وہ کرائم کی طرف نہ جائیں. اللہ کرے جی وہ وقت آئے کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اپنے بچے کو گورنمنٹ اسکول میں بھیجنا چاہے، پرائیویٹ میں نہ بھیجے. ایسا سسٹم آ جائے، پڑھائی ایک جیسی ہو. جیسے ہی سسٹم ٹھیک ہوا ایجوکیشن کا، تو میرا خیال ہے کہ ہم 8-10 سال کے اندر سب سے بہترین قوم ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈی والے بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. صحیح ہے، اس کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا میرا رائٹ ہے. بالکل صحیح ہے. اس بچے کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا آپ کے بچے کا. اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ اس کا بچہ ترقی کرے، وہ آگے جائے. اس کے بچے نے ریڈی لگانی ہے. بچے تو معصوم ہیں، بچوں کو ترقی کرنے کے یکساں مواقع میسر ہونے چاہیے. ایکول برابری کے سطح، برابری کے ایجوکیشن کے مواقع حاصل ہوں، برابری کی ہیلتھ فیسلٹیز ہوں، تو پھر میں سمجھاؤں گا معاشرہ ترقی کرے گا اور جرائم کی ریشو کم ہوگی. اور پھر جو کوئی جرائم کرے تو اسے شخص سے سخت سزا دے اور جیل سے کبھی نہ نکالے. بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب، کیا طاق راتوں میں، کیونکہ طاق راتوں پہ زور دیا گیا ہے، تو کیا باقیوں کو ہم بھول جائیں، صرف طاق راتیں ہی کریں؟ ان کی بھی تو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں فضیلت تو ہوگی. ہاں دیکھیں، یہ آخری عشرے کے بارے میں فضیلت آئی ہے. جی، جو بشارت ہے وہ ماہ رمضان کے پورے آخری عشرے کے بارے میں ہے. پوری بشارت ہے. ہاں، پوری بشارت ہے. یہ الگ بات ہے کہ طاق راتوں کی نشاندہی کی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اگر بتانا چاہتا کہ فلاں رات ہے تو وہ تو بتا سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے. کیا اچھی بات کی آپ نے. مقصد یہ ہے کہ میرا بندہ ذرا 10 دن کم از کم 10 راتیں تو جاگے نا، تجسس پر رہے. اور فائدہ کس کا ہے؟ بندے کا. سبحان اللہ، کیا بات. تو اللہ تبارک و تعالی رحمان الرحیم ہے، اور وہ اپنے بندوں سے اس وقت ناراض ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے طلب نہیں کرتے ہیں. حالانکہ کوئی اللہ تعالیٰ سے نہ کچھ مانگے، دعا نہ کرے. جیسے اس دن بات ہو رہی تھی دعا کی کہ کچھ لوگ نماز کے بعد دعا بھی نہیں مانگتے، تو آپ سے ہی بات ہوئی تھی کہ اللہ بڑا سخت ناراض ہوتا ہے. جی، کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
کہ جو اللہ سے نہ مانگے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مانگے یا نہ مانگے اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا. کوئی فرق نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی اگر نہ مانگے تو اس کا کیا نقصان ہے, اور کوئی اگر مانگے تو اس سے اللہ کی کیا فائدہ ہے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان الرحیم ہے اور وہ اپنے بندوں سے اتنا زیادہ پیار کرنے والا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ جو ہم 70 ماؤں کی بات کرتے ہیں یہ بھی بہت پیچھے کی بات ہے. اس لیے کہ رحمان کا معنی وہ اتنا زیادہ رحم کرنے والا, اتنی زیادہ مہربانی کرنے والا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ اس کی حد کوئی نہیں ہے. اس لیے جب لوگ جہالت سے یا غفلت کی وجہ سے کوتاہیاں کرتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے, اور پھر وہ ترغیب دیتا ہے کہ اگر یہ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا, یہ کرو گے تو اتنا اجر ملے گا. تو کسی نے اتنا اگر کہہ دیا خلوص دل سے کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی, کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, تو معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے معاف کر دے. یہ چند جملے جو کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں, جو گناہ, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس نے خلوص دل سے کہہ دیا. تو اب ماہ رمضان کا ہر لمحہ کوئی طاق کراتے ہی ضروری نہیں ہے, بلکہ اس کا ہر لمحہ بہت قدر و قیمت کا حامل ہے. اچھا, جیسے کہ تیسرے عشرے کو جہنم سے نجات کا عشرہ کہا گیا ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بشارت امامی صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دیکھیں کسی بھی شعبے میں آپ جاتے ہیں تو بندہ پہلے ٹریننگ کرتا ہے. جی جہاں بھی جائیں, مثلا ڈی آئی جی صاحب تشریف فرما ہے, ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے جس شعبہ جات کے اسپیشلسٹ ہیں, جی جی, وہ پہلے ظاہر ایک تربیت ہوئی ہے, تربیت کے بعد پھر ان کو فیلڈ میں اتارا جاتا ہے. ہماری بھی یہی, سب کی یہی پوزیشن ہے. اب پہلے 2 عشرے جو گزرے ہیں تو جہنم سے نجات کا اس لیے ہے کہ اب تو نے راستہ ہموار کر لیا ہے, اب تو نے توبہ بھی کر لیا ہے, مغفرت بھی ہو گئی ہے تیرے گناہ بخشے گئے ہیں. اب تو اپنی زندگی کو آلودہ کر چکا تھا, تو حق و صداقت کے راستے سے ہٹ چکا تھا, میرے دیے ہوئے راستے سے تو دور ہو گیا تھا. اب وہ تیرا راستہ ہے کہ جس پر تیری آخرت کی زندگی کا انحصار ہے. تو یہ ہے اس کی یعنی نجات کا کہ اب تو ٹریک پہ ہے. اب رحمت پروردگار کی جو ہے وہ بالکل آخری حدوں کو چھو رہی ہے, گویا اب کا تو صاحب کوئی نہیں ہے اس طرح. لیکن ہمارے پاس چونکہ اردو کہتے ہیں بائیں زبان ہے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے تو قائل ہو جاتی ہے یہ چیز. اس میں یہ ہے کہ اب چونکہ نجات اس لیے کہی گئی کہ اب تیرے پاس آخری لمحات آ گئے ہیں, ذرا پیچھے مڑ کر دیکھ کہ تو نے اس میں سے کچھ حاصل کیا ہے. اگر حاصل کیا ہے تو اب تیری نجات یقینی ہے. اگر نہیں کیا ہے, مثلا یہ خود بندہ اپنے آپ سے پوچھتا ہے, یہ کوئی نہیں بتا سکتا, یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اب اسی لیے حکم جو ہے کہ جس وقت بندہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, ایک مثلا یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی سے مانگتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ بے شک سے بے حیثیت ہی صحیح. اب ایک تو اس نے اپنی توقیر خود ختم کر دی ہے, اپنی عزت خود ختم کر دی ہے, اور اب تو آگے سے نہ کر کے اس میں مزید اضافہ نہ کر. اسی لیے کہا گیا کہ جو بندے کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ پھر اسی سے لے اب اس کا اجر. تو اب مانگنا چونکہ اللہ سے نجات اس اللہ نے دینی ہے, پروردگار نے. تو اب جس وقت 2 عشرے گزار کے آیا, عبادت الہی کر کے پروردگار سے التجا کیا, میرا اللہ جتنے تیرے حقوق مجھ سے ضائع ہوئے میں تو پیمان کر رہا ہوں کہ میں کر رہا ہوں, رہندہ بھی کرتا رہوں گا. عوام الناس کے حقوق الناس جو مجھ سے ضائع ہو گئے ہیں, کسی کا ظلم ہو گئی ہے, زیادتی ہو گئی ہے, کسی کا غصب ہو گیا ہے, میری وجہ سے کوئی اذیت اور دکھ میں مبتلا ہو گیا. جیسے مثلا ڈی آئی جی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ساری ہماری شخصیات ہماری وجہ سے مفادات ہمارے ہوتے ہیں, بس وہ جیل میں چلے جاتے ہیں, بے قصور ہوتے ہیں اور ان کو سزا مل جاتی ہے. تو اب اس کا ضمیر تو بہرحال ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ پروردگار اب میں اس راستے پر آ گیا ہوں, مجھے احساس ہو گیا, میرا اندر بیدار ہو گیا جو بیمار تھا. اب سب سے بڑا انسان کا پیغمبر جو ہے وہ اس کے اپنے اندر اللہ نے باطنی قوت رکھی ہوئی ہے, وہ شمع روشن ہو جاتی ہے. اسی لیے مثلا غصہ جس وقت انسان کرتا ہے تو یہ کیوں حکم ہے کہ انسان غصے میں ہے, تو غصہ ایک چنگاری ہے, اس کے اندر آگ لگی ہے. اس کے بعد فرمایا گیا کہ جب انسان غصہ کرے گا پھر اس کی رگیں پھول جاتی ہیں, اور رگوں کے بارے میں یہ کہ پھر اس میں شیطان داخل ہو گیا. اب اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں, یہ مراحل ہے نا. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب غصے کی حالت میں بیٹھ جا, اب بیٹھ گیا تو اس کے بعد فوراً پانی پی لے, تاکہ تیرا یہ غصہ جو شیطان تجھ پر مسلط ہو گیا یہ ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد عزیز و اقارب سے بندہ لڑ رہا ہے, صلہ رحمی کا تقاضا تھا. اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فوری طور پر ان کو اپنے ساتھ بلا لیں, لپیٹ رہے اپنے ساتھ. لپیٹنے سے کہا کہ جو خون کے رشتے ہوتے ہیں
ان میں ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد فوری طور پر ان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. تو یعنی نجات کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو جو کچھ کرے گا پہلے خود کرے گا. ہم چاہتے ہیں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، ہم دعائیں مانگیں جہان ٹھیک ہو جائے، ہم دعائیں مانگیں فلاں کی قسمت بدل جائے، پروردگار ہمیں سب کچھ دے دے، ہم خود ٹھیک ہونے کی کوشش نہیں خود کچھ نہ کریں. اور اگر اس ملک کا بھی پرابلم دیکھیں تو مین پرابلم یہی ہے. ابھی بھی مثلا آخری راتیں آ گئی ہیں جہاں ہم یہ دعا کرتے ہیں، تھوڑا پروردگار نے دیا، تھوڑی بڑی رحمت ہے. ہر کوئی شاید اس کو مٹانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، نابودی کے لیے شاید کام کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قائم و دائم اور سے قائم و دائم رہنا ہے انشاءاللہ. تو اب اس کے لیے یہ کوشش کرنی ہے کہ پروردگار ایک جملہ کیا گزار ہے نہیں کیونکہ ہم ایک مرتبہ زیارات کے سفر پہ تو پورا قافلہ تھا، بہت بڑی عالم اسلام کی شخصیت سے ملاقات تھی ہماری. تو انہوں نے جناب ایک سوال کر دیا ہماری شخصیت نے، کہا بھئی ہم یہ جو آئے ہیں سفر پہ تو کیا یہ سفر ہمارا قبول ہو گیا ہے پروردگار کی بارگاہ میں؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، اپنے آپ سے پوچھے. انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ترجمہ کر کے بتایا تو کہا جی اس کا بڑا آسان نسخہ ہے، آپ اس طرح کریں پاکستان واپس پلٹ کر جائیں، دیکھیں اگر پہلے والی اور اب والی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو پھر تو قبول ہو گیا ہے. اگر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے بالکل ویسے ہی تھے جیسے. اب رمضان گزارنے کے بعد بھی اگر طاق راتیں گزارنے کے بعد بھی نجات کا عشرہ گزرنے کے بعد بھی ویسے کے ویسے رہے تو اس کا مطلب اصل کچھ نہیں. کے بعد اگر ہم ویسے ہی ہیں تو پھر ہم نے یہ ضائع کیا اپنی زندگی کا ایک بہترین، یعنی اصل میں تبدیلی لانا مقصود ہے نا. آج چونکہ ہمارے ہاں جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو صبح کا درس ہوتا ہے، تو میں نے آج لوگوں سے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کرے کہ عید کے بعد بھی اتنا بڑا اجتماع ہو. میں نے ان سے کہا کہ آپ عید کے بعد یہ ضرور سوچیں کہ اگر آپ کو مسجد میں آنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے تو سوچیں وہ کیا چیز ہے، آپ اس کو توڑیں، اور اللہ کرے کہ عید کے بعد بھی اتنا بڑا اسی طرح ہے. کیونکہ اللہ نے تو اسی طرح رش لگانے کا حکم دیا ہوا ہے کہ عام نماز میں بھی اتنا رش ہو جتنا رمضان میں ہوتا ہے. اب رش صرف رمضان اور جمعے اور عیدین پہ رہ گیا ہے، عام نماز میں رش نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی اللہ کرم کرے گا، اللہ تعالیٰ راستہ دکھانے والا ہے. اچھا پروفیسر صاحب سے میں ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں بات، معدے کے مریض کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے یا وہ کہ مطلب رکھ سکتا ہے، اگر رکھے گا کوئی خطرہ تو نہیں؟ معدے کے بہت سارے مختلف امراض ہیں جی تو ایک اس وقت سب کے لیے بتانا مشکل ہوگا، لیکن ایک تو اچھی بات یہ کہ ہمارے اتنی ایسی ادویات آ گئی ہیں جن کا موڈ آف ایکشن جو ہے نا اور ڈیوریشن آف ایکشن جو ہے وہ 24 گھنٹے تک چلتا ہے. اچھا. تو کچھ معدے کی بیماری جن میں تیزاب زیادہ ہو جاتا ہے، جو معدے کے السر ہوتے ہیں، وہ واقعی ان دنوں میں بیماری بڑھ جاتی ہے. اچھا، ان دنوں میں بڑھتی. تو میں نے اپنے تینوں جو ہمارے اسپتال ہیں وہاں میں ایک ریسرچ کی تھی رمضان کے حوالے سے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو خون کی الٹی کے مریض ہیں نا، جو خون کی الٹی وہ رمضان میں بڑھ جاتے ہیں. اچھا. اگر باقی سے کمپیئر کریں، کیونکہ جب زیادہ وقت روزے میں رہتا ہے تو تیزاب کا اثر زیادہ ہوتا رہتا ہے. معدہ جب خالی ہوتا ہے تو تب تیزابیت زیادہ بنتی ہے. لیکن وہ یہ اس کا مطلب ڈرانے کا مقصد نہیں ہے. اچھی بات، میں پازیٹو بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ہمارے پاس ایسی مشینری آ گئی ہے اسپتالوں میں اور ہر جگہ پہ موجود ہے کہ جو ان بیماریوں کو تشخیص کر لیتی ہے. جی. اور ادویات ایسی آ گئی جن کا 24 آورز اثر ہوتا ہے. آپ شہری میں 7 کھا لیں تو 12 گھنٹے. تو وہ ایسے ہمارے لوگ جن کو خون کی الٹی آتی ہے اگلے دن سے ماشاءاللہ میں ان کو روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہوں. اچھا اچھا. تو وہ مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. زیادہ تر ہمارے مریض روزے رکھتے ہیں اور زیادہ تر ہمارے جو مریض نہیں ہیں وہ روزے نہیں رکھتے، جو مریض بننا چاہ رہے ہوتے. تو جنہوں نے نہیں رکھے اس میں تو اپنی نیت کی بات ہے نا جی. نیت کی بات ہونی چاہیے. جس طرح علامہ حضرات نے کہا، ایک چھوٹی سی بات میں اچھی باتیں یہ کر رہے ہیں، اس میں ہمارے علماء کو بھی یہ چاہیے کہ یہ بھی پیغام دیں کہ ہم قرآن فہم کریں، قرآن کو ان دنوں میں سمجھنے کی کوشش بھی کریں. صرف نفل اور وہ نمبر آف حساب کر کے باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ بڑی اچھی ہیں، ان کو میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، لیکن قرآن کو سمجھنا بھی چاہیے. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے. آیا اسی لیے سمجھنے وہ بھی ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ دیکھیں میسج عبادتوں کا تاکراتوں کو یہ میسج ملتا ہے کہ نمبر آف نفل اور نمبر آف تراویز اور نمبر آف، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہے کہ میری طرف زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اگر علم کی بات کی تھی، اگر ہم علم حاصل کر لیں، اگر ان دنوں قرآن پڑھ کے کچھ ایسی صورتیں لے لیں، کچھ ہم پڑھنا شروع ظاہر سمجھے بغیر تو عمل کر ہی نہیں سکتے. جب تک آپ سمجھیں گے نہیں اس پہ عمل نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا سا ایک آپ کے ذریعے میں پیغام دینا چاہوں گا. جی. میں پھر سورہ مدثر کا ترجمہ پڑھ رہا تھا. جی. سورہ مدثر کا جو دوسرا رکوع آتا ہے نا جی، وہ ترجمہ پڑھا تھا. میں تو ہل گیا کم از کم. اب اس میں کلیئر کٹ جس طرح میں آپ بیٹھے ڈائلاگ کر رہے ہیں جی، وہ قرآن کہتا ہے کہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اہل جنت اور اہل جہنم کے بارے میں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ بھی کیوں آپ جہنم میں ڈالے گئے.
تو جہنم والے 4 جواب دیتے ہیں، 4 جواب دیتے ہیں. جی جی. میں اپنی ناقص عقل سے یہ سمجھ سکا ہوں کہ وہ مسلمان ہی تھے، جہنم میں تھے. کیوں؟ کہ پہلا جواب وہ دیتے ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں نہیں پڑھتے تھے. جی. اچھا، اور یہ ان چاروں کو نا میں نے مختلف تفاسیر کی کتابوں میں دیکھنے کی کوشش کی ہے. جی جی. جس پوائنٹ میں آ رہا ہوں میں حیران ہوں، افسوس ہے کہ کسی ہمارے عالم نے اس پہ تفسیر نہیں کی ہوئی. جو میں آ رہا ہوں میری بات سن لیں. جی جی. نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ بات سمجھ انڈرسٹینڈیبل ہے، نماز ہی پڑھتے تھے تو مسلمان ہی ہوگا جو کہہ رہا ہوگا. دوسرا وہ کہتے ہیں جی ہم غریبوں کو، مساکین کو توام نہیں دیا کرتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے. صحیح ہے. چوتھا وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی میں بلیو نہیں کرتے، روز و جزا و سزا میں. یہ بات بھی سمجھ آتی ہے. تیسری آیت ہے وَكُنَّا نُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. میں اب چاہوں گا کہ ہمارے علماء اس بارے میں ذرا لائٹ دے دیں. وَكُنَّا نُخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. میں نے گھر میں جتنی میری تفسیر کی کتابیں پڑھی ہیں نا جی، اور کافی ساری پڑھی ہیں، کسی عالم نے اس پہ تفسیر بحث نہیں کی، بتایا نہیں ہے. اور ترجمہ اس کا یہ آتا ہے کہ جی جو ناحق کے ساتھ ہوتے تھے ہم ان جو ناحق باتیں کرتے تھے ہم ان کے ساتھ باتوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دیتے. بس یہ اس کا ترجمہ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. جو میں نے تمام تفاسیر پڑھی، مجھے احمد رضا بریلوی کی بڑی اچھی اس میں لگی. انہوں نے کہا تھا جو بےہودہ قسم کی فکریں رکھتے تھے ہم وہ فکریں رکھا کرتے تھے. مولانا مودودی کہتے ہیں کہ ناحق کے ساتھ جو باتیں کرتے تھے ہم ان کی باتوں میں شامل ہو جایا کرتے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ انٹلیکچوئل کرپشن جو ہے نا جی، انٹلیکچوئل کرپشن، سوچ کی کرپشن جو ہے نا، ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو میں اپنے علماء سے کہوں گا یہ ساتھ دیں گے. جی جی. پلیز اس آیت کی ذرا بتا دیں. وَكُنُّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. تھوڑا سا تفسیر کر دیں. ڈاکٹر صاحب اس طرح ہے کہ پروگرام ظاہر ہے جس طرح پہ وہ اس کا مکمل نہیں ہوتا ہے. ہاں جی. آپ اگر کوئی ایسا ٹائم رکھ لیں گے نا پلیز، چونکہ علم پہ کوئی قدغن نہیں ہے، علم و بحث پہ کوئی قدغن نہیں ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جسے علم کے دروازے کھولے. اس میں میرے پاس تفاسیر پڑی ہوئی ہے، مجھے تمام مکاتب فکر بھی پڑی ہوئی ہیں. عربی فارسی والی پڑھی ہے میرے پاس، کم و بیش بہت کم بھی ہے. اردو کی تو 10 پڑھی ہے. بڑے بزرگ جتنا مفسرین. اچھی بات ہے، بتائیں اس آیت کا. عربی اور فارسی کی جتنی ہیں وہ ساری ساری میری لائبریری میں پڑھی ہے. اس میں اب یہ ہوگا کہ میں بذات خود آپ سے مل کر ایک شخصیت کو میں بہت دور سے یہاں سے کتابیں باقاعدہ گاڑی میں رکھ کر پورا بکسا بھر کے لے کر گیا تھا. مناظر المجادلے کا تو نہیں ہوگا، وَدْعُوا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، کہ اپنے رب کی طرف تم دعوت دو. إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت دانائی کے ساتھ اور بہترین گفتگو کے ساتھ. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا، میرا نبی تیرے دربار میں یہ عربی عرب کے بدو آتے ہیں. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا، کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. میرا نبی نے فرما دے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے. کیا کرو؟ لیکن قُولُوا أَسْلَمْنَا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. تو یہ پھر مراحل ہیں اس میں، یعنی پھر بحث کی گئی ہے کہ اہل جنت کون سے ہیں، اہل جہنم کون سے ہیں. بہت سارے پھر وہ مراحل ہیں ایمان کے درجات کے لحاظ سے جو ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ علمی اور تفصیلی باتیں ہیں. میں آپ کو بالکل وہ تفسیر مہیا کروں گا. یہ ٹائم نہیں ہے ورنہ. ہاں ٹائم نہیں ہے، اس پہ ذرا بحث ہو جائے گی، وہ ہم بریک میں بھی کر لیں گے، آپ کی تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر کچھ بتانا چاہ رہے ہیں، بتائیے. جیلوں میں جو بڑی اچھی بات ہوئی ہے اس وقت وہ یہ کہ باہر کے معاشرے کے لوگ ایسے قیدیوں کے جرمانے جمع کروا کے ان کو رہا کرا رہے ہیں جو جرمانے جمع نہیں تھے کرا سکتے. اچھا. تو اس طرح اس دفعہ سینکڑوں قیدی جو ان سے ہیں نا وہ رہا ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے پے کر کے رہا ہوا ہے. اچھا. ایک تو انڈیویجولی بہت لوگوں نے جمع کرائے ہیں، کرشی فاؤنڈیشن نے کوئی 1.5-2 کروڑ روپے جمع کرائے ہیں. پھر ملک ریاض بحریہ فاؤنڈیشن انہوں نے جمع کرائے ہیں. پھر میاں حنیف کسان کی مل فیصل آباد والے انہوں نے بہت ڈونیشن دیا ہے. اور ریگولرلی یہ لوگ جمع کراتے جا رہے ہیں جرمانے، عرش، دیت، تاکہ لوگ جو ان سے ہیں وہ اپنی عیدیں گھر جا کے کریں. اچھا، تو اس کا کیا کوئی خاص پروسیجر ہے کہ جو زیادہ ڈیزرو کرتا ہے یا جو ان میں سے بہتر ہے؟ یا ہم لسٹ دے دیتے ہیں. جی جی. اچھا. ڈونر اپنے ذہن کو اپلائی کر کے خود دیکھتا ہے کہ جی میں کس کو رہا کراؤں اور کس کو رہا نہ کراؤں، میرے پاس کتنی استطاعت ہے. فرض کر رہے ہیں کسی کے پاس 1 لاکھ روپے ہی ہے اور وہ رہا کرانا چاہ رہا ہے تو وہ 10 بندے جن کا 10,000 روپے جرمانہ ہے وہ رہا کرا دے گا. اچھا. ایسے لوگ بھی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر 3,000 روپے جرمانہ ہے وہ پے ہی نہیں کر سکتا. یعنی بہت غربت ہے ہمارے پاس. یہ بڑا مسئلہ ہے. اور بالکل صحیح. پھر آرگنائزیشن ایسی ہیں جنہوں نے پورے پنجاب کی جیلوں خواتین کے کپڑے، لڑکوں کے کپڑے اور چھوٹے بچے جو تھے
ان کے کپڑے وہ جن سے ہیں وہ دیے ہیں اور اس وقت ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں پورے پنجاب میں. اچھا, کہ تاکہ جس طرح لوگ گھروں میں عید مناتے ہیں اسی طریقے سے جیل کے اندر بھی منائیں. اچھا, ہمارے پاس ایک منٹ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو سے ہیں وہ بھی عید کی نماز الانگ ود جوڈیشری جیل کے اندر پڑھیں. ارے واہ, یہ بڑی اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو عید کے لیے ان کی خود اسپیشل تیاری ہوتی ہے. ایک منٹ ہے ہمارے پاس. عید کے لیے اسپیشل تیاری ہوتی ہے, پلاؤ ہوتا ہے, زردہ ہوتا ہے اور سوئیاں پکتی ہیں. یہی ہم اپنے گھروں میں دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بعض ڈونر حضرات ہیں جو بھی دیتے ہیں بڑی عید پہ. اور رشتے داروں سے ابھی ہم جائیں گے بخشی برادرز کی طرف, مل سکتے ہیں عید کے, مل نہیں سکتے لیکن عید کے تحفے تحائف کھانا وغیرہ وہ بھجوا سکتے ہیں. ایون عید والے دن بھی جیل اسٹاف ڈیوٹی پر ہوتا ہے. اچھا, جو کہ لوگ کھانا لے کے جاتے ہیں تو وہ اندر پہنچاتا ہے, ان کو بھی کرتے ہیں. واہ جی واہ, جی بہت اچھی بات ہو رہی تھی. ہم چلتے ہیں بخشی بردرز کی طرف. کیا سنا رہے ہیں آپ؟ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جی بہت زیادہ دل کر رہا ہے میاں کیا کہتے ہیں خواجہ غلام فرید سرکار کی کافی سنانے کا. جی جی ضرور, تو وہ پیش کرتا ہوں. جی کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا, کوئی محرم راز نہ ملدا. کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا, کوئی محرم راز نہ ملدا. منہ دھوڑ مٹی سر پایم, سارا ننگ نموز ونجایم, کوئی پوچھنا ویڑے آیا, کوئی پوچھنا ویڑے آیا. ہتھوں الٹا لم کھلدا, کوئی محرم راز نہ ملدا, کوئی محرم راز نہ ملدا. دل یاد کیتے کرلاوے, دل یاد کیتے کرلاوے, تڑپاوے تے غم کھاوے, تڑپاوے تے غم کھاوے, تڑپاوے تے غم کھاوے. ایہو طور تیڑے بے دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا, کوئی محرم راز نہ ملدا. کیا حال سناواں دل دا
محرم راز نہ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں یہاں شازے کچن میں جی، اور دور شہوار فرائی کر رہی ہیں سینڈوچز. اچھا، میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جی سینڈوچز فرائی ہو رہے ہیں اور وہ بھی بیسن میں بالکل بہت ڈفرینٹ اور بہت ہی مزے کی ریسیپی ہے یہ، اور اس کا مزہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی. اچھا، یہ ہمارا ایک پلیٹر تیار ہو گیا ہے اور اس میں مزید یہ بن رہے ہیں. اور ہمارا ڈرنک بتا دیں آج ذرا جلدی سے. جی، ڈرنک ہمارا آج ایپریکاٹ پیچی چلر ہے، ہاں، جس میں خوبانیاں ہیں. کیونکہ آج مجھے لگتا ہے کہ آج پارٹی صحیح ہونے والی ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ جیتنے والے. بالکل انشاءاللہ پارٹی تو بنتی ہے. تو انشاءاللہ یہ ساتھ ہم سینڈوچز بھی انجوائے کریں گے اور اپنا ڈرنک بھی انجوائے کریں گے. ڈرنک میں نے جی آڑو ڈالے تھے چھیل کے. اچھا، خوبانی میں نے بغیر اس کو چھیلا تھا، چھوٹی سی تو ہوتی ہے تو اس کو زیادہ چھیلنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسٹرابیریز ہو یا چیریز ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو اسٹرابیریز اویلیبل ہے آپ اسٹرابیریز ڈال دیں، چیری اویلیبل ہے تو اس کے آپ بیچ نکال کے چیری ڈال دیں. ٹھیک ہے. وہ ہے، اس میں 1 کپ یوگرٹ ہے، 1 کپ ملک ہے، اس میں بہت ساری آئس ہے اور تھوڑی سی شوگر ہے. اچھا، زبردست. اس کو کیا ڈرنک کا نام کیا ہے؟ کیا نام جی، دیں اس گے؟ کا نام ہے ایپریکاٹ پیچی چلر. ایپریکاٹ پیچی چلر. اچھا، بہت ساری برف ہے نا تو وہ بہت چلڈ ہوتا ہے اور وہ ہی مزہ کرتا ہے. افطار میں یہ زبردست رہے گا، پیاس صحیح بجھا دے گا اور لائٹ بھی رہے اور گا. اس میں فروٹس بھی ہیں، دہی بھی ہے، دودھ بھی ہے، تو وہ اتنا ریفریشنگ اور اتنا زیادہ جو ہے وہ انرجیٹک ہوتا ہے. اچھا، یہ میں نکالتی ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ ذرا ڈرنک لے کر آئیں تاکہ وہ بھی دیکھ لیں اس کا کلر وغیرہ کیا ہے اور کس ٹائپ کا ڈرنک ہے. اچھا، یہ تو مجھے فالسے جیسا اس کا کلر آ رہا ہے تھوڑا. یہ ہماری ڈرنک تیار ہے. ٹھیک ہے، اس کو ڈال لیں آپ گلاسوں میں. یہ سینڈوچز ان کو کٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کھانے میں ذرا آسانی ہو، کیونکہ کافی یہ بریڈ مجھے بڑی لگ رہی ہے. وہ جو سینڈوچ بریڈ ہوتی ہے یہ وہ ہے. اور ہمارا ڈرنک بھی ریڈی ہو چکا ہے اور جس کا کلر بہت خوبصورت آ رہا ہے اور افطار کا ٹائم بھی نزدیک ہے. یہ آپ وہ والے سینڈوچز ڈال دیں اس میں، میرا خیال ہے یہ ڈال دیتی ہوں جب تک آپ یہ والے جو ہیں. یہ ریڈی ہو رہی ہے جی آج کی ہماری افطاری. فرائیڈ چکن نہیں ہے، اس میں ایگ پوٹیٹو سینڈوچز ہیں اور بچوں کے لیے یہ بہت اچھی چیز ہے. بچے انشاءاللہ پسند کریں گے. کھاتے ہیں بچے، یہ بالکل بھی یہ بچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ بنا لینا کبھی بھی اچھا تو بچے یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. مما اور چاہیے. یو کین سرو دیم وتھ کیچپ، مایونیز. یس، اور بھی کافی اتنی ساری ہاٹ ساس ٹائپ آئی ہوئی ہیں اور چیز ساس اور اتنا مسٹرڈ ہے. بچے مسٹرڈ بھی، کچھ بچے ایسے ہیں جو مسٹرڈ پسند کرتے ہیں، بڑے بھی مسٹرڈ پسند کرتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ان کو کھایا جا سکتا ہے. اور ڈرنک آج ہمارا بہت زبردست قسم کا چلڈ ہے. میں نے آپ لگا کے دیکھا ہے. یہ اس کا مزہ اسی وقت آتا ہے جس طرح کی آج کی گرمی ہے نا. ہاں، تو اس میں تو یہ آپ کو اتنا ریفریش کر دے گا نا. اسپیشلی اٹس آلسو ویری گڈ فار یور اسکن. کہ جیسے اس میں یوگرٹ ہے، اس میں نے چیریز ڈالی ہیں، اس میں آڑو ہے، تو یہ اسکن کی گلو کرتا ہے. جیسے سارا رمضان ہم جو ہے اس طرح کی چیزیں کھانے پینے سے محروم رہتے ہیں. تو اگر ہم اس طرح کے ڈرنکس لے لیں گے تو وہ ہماری اسکن کو بھی جو ہے نا گلو کرے گی، ریفریش کرے گی. آپ کو انرجی تو دے گی، ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کو بھی انرجیٹک کرے گی. اچھا، یہ ایک ٹائپ کا یہ ہو گیا نا کہ یہ ایک اسمودی ہو گیا ایک ٹائپ کا، مطلب انرجی اس میں فل آف انرجی ہے. جس میں یوگرٹ آ جائے آپ سمجھ جائیں گے بس وہ تو بہترین چیز آ گئی ہے سب سے زیادہ. اور فروٹس بھی بہت انرجیٹک ہوتے ہیں. بہت ریفریشنگ ڈرنک بنا ہے ماشاءاللہ. آکسیجن آپ کی اسکن کو پرووائڈ کرے گا یہ. اچھا، اور یوگرٹ ہے تو کیلشیم اس میں اتنا ہے، ملک ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے یہ ہمارے سینڈوچز بھی فرائی ہو گئے. اچھا جی، ہمارے سینڈوچز فرائی ہو گئے ہیں. اس کو بھی میں کٹ کر بالکل. یہ اس میں تھوڑا یہاں اور ایڈ کر لیں آپ.
آج میں نے کہا میں زیادہ سے بنا لوں تاکہ سب کی فرمائش پوری ہو. دسترخوان پہ جو آپ کی ڈش ہے وہ تو سب سے پہلے غائب ہو جاتی ہے. تو مجھے پھر اچھا نہیں لگتا کہ کوئی رہ گیا ہے, کسی کو ملا ہے کسی کو نہیں ملا. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ سبھی انجوائے کریں. ظاہر ہے سب جب انتظار میں ہے تو سب کو ملے. ٹھیک ہے, یہ چلیں جی, ریڈی ہو گئے ہیں ہمارے پوٹیٹو ایگ سینڈوچز اور فرائیڈ سینڈوچز. میں بالکل پہلی دفعہ ٹرائی کروں گی. جی اب چلتے ہیں ہم دسترخوان پہ. یہ آپ پلیٹ لے آئیے گا. ٹھیک ہے جی, آ جائیں ضرور شہباز. جی یہ کیا آیا جی؟ ہمارا یہ ڈرنک آ گیا. نام تو وہ خود ہی بتائیں گی, درے شہوار. اور یہ جی پوٹیٹو ایگ سینڈوچز فرائی ہوئے ہیں جی آج. پوٹیٹو جی جی چلے. اچھا جی, ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے. محمد طلحہ صاحب ہیں جی, مفتی جی. یہ شہری میں آئے تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے بڑی اچھی نعت پڑھی ہے اور ماشاءاللہ خداداد صلاحیت ہے ان کے پاس. جی طلحہ بیٹا کیا سنا رہے ہیں آپ, کون سا کلام ہے؟ کوئی منصور کوئی بن کے غزالیہ ان کے دربار سے ہو کر جو سوالیہ ان کے دربار سے ہو کر جو سوالیہ ہو میرے بس میں تو میں دل میں بسا لوں ان کو. ہو میرے بس میں تو میں دل میں ماشاءاللہ. چلیں شاباش شاباش. بسا لوں کو ان کی چوکھٹ پہ کوئی جا تو خالیہ کوئی منصور کوئی بن کے غزالیہ ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. ان کی اور جس میں جانور بھی شامل ہوتے ہیں. آپ اپنے لشکر کو لے کر ایک طرف حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور گھوڑوں پر سارے انسان سوار ہوتے ہیں نا, تو ایک چیونٹی جو بہت دور ابھی ہوتی ہے اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بیٹے کیا کرتی ہے کہ فوراً یہ کہنا شروع ہو جاتی ہے اپنی ساتھی چیونٹیوں کو کہ جلدی کرو اپنے اپنے بلوں میں اور سوراخوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر ہے وہ حملہ کرنے والا ہے, وہ یہاں سے گزرے گا. ایسا نہ ہو کہ تم گھوڑوں کے پیروں کے نیچے آ کر مسلی جاؤ اور کچلی جاؤ, تو جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ. اب بیٹے یہ بہت دور ایک جگہ پر چیونٹیاں یہ بات آپس میں کر رہی ہوتی ہیں, تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہ آواز سنائی دے جاتی ہے. تو وہ اپنے لشکر سے کہتے ہیں کہ راستے میں چیونٹیوں کے گھر آ رہے ہیں, تو ہم نے ان کے گھروں کو توڑنا نہیں ہے, اس لیے تم اپنا راستہ بدل لو. تو اس طرح سے بیٹے وہ چیونٹیوں کی, پرندوں کی اور جانوروں کی آوازیں سن بھی لیا کرتے تھے اور ان کو جواب بھی دیا کرتے تھے. ایک دفعہ پیارے بچوں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہدہد تھا, ایک برڈ کا نام ہے, پرندے کا نام ہے ہدہد, اور اس کی ذمہ داری بیٹا یہ ہوتی تھی کہ جب
سیدنا سلیمان علیہ السلام سفر کیا کرتے تھے یا کسی جگہ کسی مارکے کے لیے کسی جنگ کے لیے جا رہے ہوا کرتے تھے تو ہدہد کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جہاں پر پانی کی ضرورت پڑتی تو وہ ہدہد زمین کے اوپر اڑتا اور اندازہ لگاتا کہ پانی کے یہ زمین کے نیچے جو تہیں ہیں پانی کہاں پر موجود ہوگا، کیونکہ زمین میں کے نیچے ہر جگہ پانی نہیں ہے، کسی جگہ ہوتا ہے کسی جگہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدہد کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ وہ پانی کا اندازہ لگا لیتا تھا کہ یہاں پر پانی ہے، اور پھر وہ جب بتاتا کہ یہاں پر پانی ہے تو فوری طور پر انسان اس زمین کو کھود کر وہاں سے پانی جو ہے وہ نکال کے استعمال کر لیا کرتے تھے نا. تو ایک دن جب بیٹے دربار لگا ہوا تھا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس دربار میں موجود تھے، سارے جانور اور جن آپ کی خدمت میں وہاں پر موجود تھے، تو ہدہد نہیں تھا. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ ہدہد کہاں ہے نا، تو کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پر ہے. تو کہنے لگے، غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ اب جب وہ آئے گا تو میں ہدہد کو سزا بھی دوں گا یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا. جب بیٹے کافی دیر کے بعد ہدہد سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے، ٹھیک ہے. تو ہدہد کہنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک بہت بڑی خبر لایا ہوں جو آپ کے پہلے علم میں نہیں ہے. وہ خبر کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک علاقہ ہے، شہر ہے جس کا نام ہے سبا، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ملکہ رہتی ہے جس کا نام ہے ملکہ بلقیس. یہ وہ قوم ہے کہ اس قوم کے اوپر جو حکمرانی کر رہی ہے وہ ایک عورت کر رہی ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے. اور پھر وہ کہنے لگا کہ اس شہر میں لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے جو ہے وہ ان کو بھٹکا دیا ہوا ہے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آیا ہدہد سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، انہوں نے بیٹے ملکہ بلقیس یا ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور خط لکھ کر ہدہد کو دیا کہ جاؤ یہ ملکہ کو دے کر آؤ. بیٹے جب وہ ہدہد ملکہ کے پاس گیا اور خط اس نے اس کے پیروں میں پھینک دیا، ملکہ نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ اے ملکہ، تم اور تمہارے جو علاقے کے لوگ ہیں، تمہاری جو قوم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور میری اطاعت اختیار کر لو اور میرے علاقے میں آ جاؤ. تو وہ ملکہ بڑی پریشان ہوئی. اس نے پیارے بچوں اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، امیروں کو سب کو بلا لیا، ٹھیک ہے، اور بلا کر ان سے مشورہ کیا کہ اس طرح بادشاہ سلیمان کا یہ خط آیا ہے تو اس کا کیا جواب دوں، ٹھیک ہے. تو بیٹے جو وہ امراء تھے اور وزیر تھے نا، وہ کہنے لگ گئے ہم تو بڑے طاقتور ہیں تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے. لیکن ملکہ نے سوچا کہ اگر جنگ کے بعد بادشاہ نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا تو کیا ہوگا. تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم کچھ تحفے تحائف، کچھ گفٹس جو ہیں وہ بادشاہ کے لیے بھیجتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اس پر کیا رسپانس کرتا ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ملکہ بہت سارے تحفے دے کر بادشاہ کے لیے روانہ کر دیتی ہے، یعنی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے روانہ کرتی ہے. اب سیدنا سلیمان علیہ السلام بیٹے جب ان تحائف کو، ان گفٹس کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے اللہ نے مجھے تحفے بھی دے رکھے ہیں، مال و دولت بھی دیا ہوا ہے اور ملازمین بھی دیے ہوئے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اور حکم فرما دیتے ہیں کہ ہم ملکہ سبا کا جو لشکر ہے اور اس کی قوم جو ہے اس کے ساتھ ہم جنگ کریں گے. بیٹے جب یہ خبر ملکہ سبا کو ملتی ہے نا تو وہ ارادہ کر لیتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہم سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، یعنی ہم ان کی بات مان لیں گے، ہم سرنڈر کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سوچ کر وہ ملکہ اپنے ساتھیوں سمیت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کی طرف چل پڑتی ہے، حالانکہ علاقہ بہت دور ہوتا ہے. اب جب سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ملکہ سبا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے ٹریول کرتے ہوئے میرے پاس آ رہی ہے تو بیٹا وہ جنوں کا ایک دربار لگاتے ہیں، اس میں سارے جن بیٹھے ہوتے ہیں نا. تو آپ ان کو فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت ہے نا، وہ تخت اس کا یہاں میرے دربار میں پہنچ جائے. تو ایک جن کہتا ہے کہ ہاں میں لا سکتا ہوں، آپ مجھے صرف ایک دن کا ٹائم دے دیں، ایک دن کے اندر تخت یہاں پر ہوگا. آپ کہتے ہیں نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی تخت چاہیے. پھر ایک جن حاضر ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں اس سے پہلے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، آپ کھڑے ہوں، تو آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا. آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے.
تو بیٹے پھر ایک جن آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکے ٹھیک ہے آنکھ بند کر کے کھولیں اس سے پہلے میں تخت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور بیٹے کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو جن تھے وہ جن نہیں تھے بلکہ وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کے ایک پیارے فرشتے ہیں ٹھیک ہے. وہ تھے جو اس تخت کو لے کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. بیٹے ملکہ سبا کے آپ کے دربار میں پہنچنے سے پہلے آپ نے جنوں سے ایک محل تعمیر کروایا. وہ محل بہت خوبصورت تھا. وہ بیٹے پورا محل شیشے کا بنا ہوا تھا اور شیشے کے نیچے سے پانی گزر رہا تھا اور اس کے اندر چھوٹی بڑی مچھلیاں تھیں. اب آپ اندازہ لگائیں نا شیشے میں سے جب پانی نظر آئے مچھلیاں اور پورا محل اور اس طرح سے لگے کہ جیسے وہ پانی کے اندر محل بنا ہوا ہے. وہ محل انہوں نے بنوا دیا. جب ملکہ سبا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی. انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی. اللہ کا ایک ہونا قبول کر لیا. نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کی پوری جو قوم تھی وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی. تو پھر آپ نے ان کو اس محل میں رہنے کی اجازت دی اور بعد میں آپ نے ملکہ سبا سے شادی بھی کر لی ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے بیٹے جب آپ کو اللہ پاک نے یہ یعنی طاقت عطا کی تھی کہ جب آپ کسی درخت کو دیکھتے نا کسی پودے کو دیکھتے تو آپ پوچھتے تمہارا نام کیا ہے تم کون سے درخت ہو تو وہ درخت اپنا نام بتا دیتا تھا. پھر وہ کہتے کہ تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تو وہ بتاتا تھا کہ مجھے کھانے کے لیے یعنی مجھے کھایا جا سکتا ہے یا مجھ سے کوئی دوائی بنائی جا سکتی ہے وہ بتاتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے ایک درخت دیکھا اور پوچھا تمہارا نام کیا ہے تو درخت نے کہا میرا نام خروب ہے. کیا نام ہے میرا؟ شاباش میرا نام خروب ہے. خروب کا مطلب ہوتا ہے یعنی میں یہ جو گھر آپ بنوا رہے ہیں نا محل میں اس کو خراب کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. لیکن بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سمجھ آ گئی کہ میرے اللہ کے پاس واپس جانے کا وقت آ گیا ہے یعنی میرے مرنے کا وقت آ گیا ہے. انہوں نے کہا اس لکڑی کو لیا درخت سے لکڑی لی. لکڑی سے بیٹے انہوں نے ایک سٹک بنائی یعنی ایک عصا بنایا اور اس کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے اور عصا کو پکڑ کرنا. اور جن جو تھے بیٹے وہ محل تعمیر کر رہے تھے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی کہ یا باری تعالیٰ تو ان جنوں کو خبر نہ ہونے دینا کہ میں فوت ہو چکا ہوں کیونکہ اگر ایسا ہوا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جنوں کو غیب کا علم ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان کا ایمان متزلزل ہو جائے. بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام اسی سٹک کے ساتھ ٹیک لگائے وہیں پر بیٹے آپ کی روح نکل جاتی ہے اور آپ وہاں پر فوت ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر کھڑے رہتے ہیں نا. اب تقریباً 1 سال ہو جاتا ہے اس لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے اور دیمک لگنے کی وجہ سے وہ جو سٹک تھی عصا جو تھا وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. جب وہ بیٹے ٹوٹتا ہے نا تو پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام نیچے گرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کی وفات کے 1 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے ٹھیک ہے. اب وہ جن جو آپ کی حکومت میں آپ کے زیر حکومت تھے اور جن کے اوپر آپ حکم چلایا کرتے تھے ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اس لکڑی کو پانی اور مٹی کھلاتے ہیں. آپ نے بیٹے کبھی دیکھا جس لکڑی کو دیمک لگا ہو اس کے اندر آپ کو ہلکی سی مٹی نظر آئے گی اور ہلکی ہلکی نمی نظر آئے گی. کبھی دیکھیے گا یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ مٹی اور نمی پہنچتی کیسے ہے لکڑی کے اندر نا. تو یہ بنیادی طور پر جو جن ہیں وہ شکرانے کے طور پر آج تک لکڑی کے اندر وہ مٹی اور وہ نمی پہنچاتے ہیں دیمک کو نا جس کی وجہ سے وہ لکڑی آپ کو خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہ تھے بیٹا آج کا ہمارا صاحبہ قصہ جو ہم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بچوں سے جو ہے وہ شیئر کیا ہے. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے قصے اور ایک نئی کہانی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے. جی بہت شکریہ آپ کا راضیہ صاحبہ. آج نعت کے لیے بلکہ ٹائم نہیں ہے ہم چلیں گے بریک پہ اور انشاءاللہ آپ سے 11 بجے ملاقات ہوگی کچھ انعامات اور پبلک چٹ چیٹ کے ساتھ. 11 بجے انشاءاللہ میچ جیتنے کے بعد ہم آپ سے پھر ملیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.